السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انفارچونیٹلی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر ایکسٹریم لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان ایکسٹریم لوگوں میں میانہ روی قائم کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ آج جس مسئلے پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس کا تعلق ہے عورتوں سے۔ ایک طرف تو ہمارے پاس وہ لوگ ہیں جو سو کالڈ اپنے آپ کو لبرل مائنڈ سیٹ کا سمجھتے ہیں، جیسا کہ پاکستان میں ایک بہت ہی جو ہے پذیرائی پانے والے سوشل میڈیا پہ مورو بھائی کے نام سے ہیں۔ وہ ایک طرف اس طرح کے لوگ ہیں جو بالکل آپ سمجھ لیں کہ عورتوں کے ایسے علم بردار ہیں جنہوں نے عورتوں کو ایک ایسی جگہ لا کر بٹھا دیا ہے جہاں عورتیں ہیں ہی نہیں، یا یہ عورتیں جس کے لیے ہیں ہی نہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے میں یا تو اپنی پس ذہنیت کی وجہ سے یا اپنی کم اور تنگ نظری کی وجہ سے عورت کو بالکل پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور بالکل یہ ایک تھرڈ کلاس چیز سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے دین کا لبادہ اوڑھ کر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے عورت کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اسے گراتے ہیں، اور جب کوئی آرگیومنٹ نہیں چلتا تو دین کی باتوں کو، قرآن اور حدیث کی باتوں کو، قرآن اور حدیث کو لے کر وہ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا معلوم یہ ہوتا ہے استغفر اللہ العظیم کہ عورت کو دین اسلام نے کوئی تھرڈ کلاس اینٹی کے طور پر پیش کیا ہوا ہے۔ اور اس آرگیومنٹ کو دوسرا ایکسٹریم لے کر بالکل ایک عجیب و غریب سی باتیں کرتا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ مورو صاحب کی ایک ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے حوا کو آدم سے پیدا ہی نہیں کیا، اور قرآن کریم کی آیت کا سے غلط استدلال کرنا، اسے کہنا کہ فلاں سورہ میں اللہ نے کہا ہے لیکن سورۃ النساء میں وہ ایسی ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو سنگل سیلولر آئیڈیا کو پیش کیا ہے، اور عجیب، بہرحال اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں تخلیق حوا علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے۔ بات کرتے ہیں آج کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے مقام کو یوں بیان فرمایا ہے کہ بندہ جب اس پہ ان آیتوں سے گزرتا ہے یا ان احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی وہ عرب کا معاشرہ جہاں عورت کو اس قدر دبا کے رکھا جاتا تھا، جس کے ساتھ وراثت کے حقوق نہیں تھے، جسے ایک عجیب سی اینٹی کے طور پر رکھا جاتا تھا، وہاں دین اسلام نے عورت کے حقوق پیش کیے۔ نہ صرف یہ، قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ایک پوری سورہ مبارکہ سورۃ النساء، عورتوں کے نام پر، دا وومن کے نام سے ایک پوری سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اس طرح کی مثال آپ کو کسی اور مذہب کی کسی اور مذہبی کتاب میں نہیں ملے گی۔ یعنی قرآن کریم نے 114 چیپٹرز میں سے ایک بہت بڑا چیپٹر کا نام ہی دا وومن رکھ کر وہاں پر عورتوں کے حقوق پر بات کی ہے۔ اتنا اعلیٰ مقام اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں عورت کو دیا ہے۔ علاوہ ازیں باقی ادیان میں آپ دیکھیں گے کہ باقی مذاہب میں آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کے لیے الگ معاملات ہیں، مردوں کے لیے الگ معاملات ہیں، یعنی ایک ہی کام ہے، اس میں عورت کو کم ثواب مل رہا ہے، مرد کو زیادہ مل رہا ہے۔ یا بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں گے جیسا یہود کے ہاں ہیں کہ جب عورت جو ہے وہ پیریڈز میں ہوتی ہے تو اس کو بالکل الگ تھلگ کر دیتے ہیں، جیسا کوئی گندی غلیظ چیز ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اسلام نے ان کانسیپٹس کو بھی بدلا ہے۔ کہتا ہے عورت اگر پیریڈز میں ہے، مینسٹرل سائیکلز میں سے گزر رہی ہے، اس کا جو ماہواری کے ایام ہیں، تو اللہ عز و جل نے اس کے لیے رخصت رکھی ہے عبادات میں۔ اس کے علاوہ وہ تمام روزمرہ معاملات کر سکتی ہے جو معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے شوہر اور بیوی کے آپسی تعلق میں اللہ نے پردہ رکھا ہے کہ ان ایام میں میاں بیوی نہ ملیں، مجامعت نہ کریں، مباشرت نہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ساتھ جو ہے وہ ایک پلنگ پر سو بھی نہیں سکتے۔ مطلب اٹس لائک ایک اچھوت بنا کر جو عورت کو رکھا تھا معاشرے نے۔ ہندوؤں کے ہاں اسے ستی کر دیتے تھے، یا ایک دفعہ شادی ہوگی تو پھر ساری زندگی وہ شادی نہیں کر سکتی، کہ تیری تو یہاں سے سسرال سے ارتھی ہی اٹھے گی تو اٹھے گی۔ اس طرح کے کانسیپٹ سے اس کو اسلام نے کہا کہ نہیں، جس طرح مرد کو
شادی کرنے کا حق ہے تو عورت کو بھی شادی کرنے کا حق ہے. اگر مرد کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو وہ ایک اور شادی کر لیتا ہے، تو اگر عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے پاس یہ حق موجود ہے، اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ پھر شادی کر سکے. بہرحال بہت سارے انتظامات ہیں. اچھا، پھر جو شخص اس سے شادی کر رہا ہے، اب اس کے اوپر اس کی اولاد کی رسپانسبلٹی آتی ہے. اب وہ اپنے ان سوتیلے بچوں کو اور بچیوں کو اب ان کی دیکھ بھال کرے گا. ایک پورا ایک نظام بنا کر ہمیں دیا گیا. دیکھیں نا، سورۃ المومنون اٹھا کے دیکھیں، سورۃ المومنون، اس میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ قد افلح المومنون، فلا پا گئے مومن. یہ نہیں کہا کہ صرف مومن مرد، سارے مومن اس میں آ گئے، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. فرماتا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو فضول باتوں سے باز رہنے والے ہیں، ان سے دور رہنے والے ہیں، ان سے منہ پھیرنے والے ہیں. مرد اور عورت دونوں داخل ہیں. پھر فرماتا ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو اپنی زکاتوں کو ادا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں. تو یہ عورت اور مرد دونوں شامل ہو گئے. والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، سب داخل ہو گئے، سب شامل ہو گئے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اللہ نے حدود قائم کیے ہیں، ان کو جو توڑے گا، جو ان سے حد سے تجاوز کرے گا، تو پھر اس کے لیے عذاب ہے. تو اس کے سوا کچھ اور جو چاہے گا تو پھر وہ حد سے بڑھنے والا ہے، اور جو حد سے بڑھ جاتا ہے پھر وہ عذاب کا مستحق ہے. یہاں پہ اللہ نے عورت اور مرد کے لیے ایک قانون بنایا ہے. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور وعدوں کا پاسک رکھتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس میں سارے دونوں شامل ہیں. پھر فرمایا اولئک ہم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ ہیں جو جنت الفردوس کی وراثت کے حقدار ہیں. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اب اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ قید نہیں رکھی کہ مردوں کے لیے عورتوں کے لیے نہیں. اچھا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خواتین کے لیے جو معاملہ فرمایا، اس کے اندر بڑی واضح بات ہے کہ عورتوں کو کے حقوق کے بارے میں، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں بھی تلقین فرمائی، اور جب آپ ظاہری حیات سے پردہ فرما رہے تھے تب بھی آپ نے مردوں کو یہی نصیحت کی. عورتوں کے بارے میں ان کے ساتھ نیکی اور نرمی سے پیش آنا، غلاموں کے بارے میں کہ ان کے ساتھ نیکی اور نرمی سے پیش آنا. اچھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ، کوئی آدمی اپنے والدین پر لعنت کیسے کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کے باپ کو گالی دیتا ہے. اب بات تو یہاں ختم ہو سکتی تھی کہ بھئی ٹھیک ہے، باپ تک معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن یہاں پر بھی میرے پیارے نبی نے دونوں باتوں کا بیان فرمایا اور کہا، اور جب کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ جواباً اس کی ماں کو گالی دیتا ہے. گویا یہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہوا. تو یہاں پر دونوں کا ذکر میرے پیارے نبی نے جو فرمایا، بخاری اور مسلم شریف کی متفقون علیہ روایت ہے. بخاری میں کتاب الادب میں آتی ہے حدیث 5628، اور مسلم شریف میں کتاب الایمان میں آتی ہے حدیث نمبر 90. امام مسلم تو اسے کتاب الایمان میں لائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ والدین دونوں کے بارے میں حضور نے ایک بات فرمائی ہے. اچھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان پاک متفقون علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے آپ فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کچھ خرچ کرتے ہو کہ جس سے تمہارا مقصود کیا ہو، اللہ کو راضی رکھ کرنا، رضائے الہی ہو،
تو تمہیں اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ جو کوئی کام کرتے ہو تم، نیک کام کرتے ہو، جو کچھ خرچ کرتے ہو تم اللہ کو راضی رکھ کرنے کے لیے، گناہ میں تو خرچ نہیں کرو گے نا، نیکی میں ہی خرچ کرو گے۔ فرمایا یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو نوالا ڈالتے ہو، لقمہ ڈالتے ہو، اس پر بھی تمہیں اجر دیا جاتا ہے۔ اس کو چھوٹا کام نہ سمجھو۔ بیوی پر خرچ کرنا، بیوی کا خیال کرنا، اس کی ٹیک کیئر کرنا، اگر عورتوں کو اتنا ہی نیچے کر کے دین نے دکھانا ہوتا تو مرد کو عورت کی خدمت میں یوں لگاتا۔ خدمت ہی ہے نا، لاڈ ہی صحیح، پیار ہی صحیح، جو نام دے دیں آپ اسے، ہیں اس کے ناز و نخرے اٹھا رہا ہے نا، اس کے منہ میں نوالے بنا کے ڈال رہا ہے۔ سوچے ذرا۔ اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح البخاری کتاب الایمان میں امام بخاری لائے ہیں، آپ دیکھیں حدیث نمبر 56، اور پھر اس کو پلٹا کر کتاب الجنائز میں بھی امام بخاری لاتے ہیں، حدیث 1233، اور پھر اس کو دوبارہ کتاب الوصایا میں بھی لاتے ہیں امام بخاری، اور کتاب الوصایا میں ایک سے زائد دفعہ لاتے ہیں، حدیث نمبر 2593 اور 2591، اور پھر فضائل الصحابہ میں بھی لاتے ہیں، حدیث نمبر 3721، اور اس کے علاوہ اور کئی جگہ پلٹا پلٹا کر امام بخاری اس روایت کو لاتے ہیں۔ تو سوچے امام بخاری کیوں پلٹا پلٹا کر اس روایت کو لا رہے ہیں کہ اس ایک روایت سے کتنے مسئلے نکل رہے ہیں، ان کا حل نکل رہا ہے۔ اور امام مسلم نے اسے کتاب الوصیہ میں روایت کی، حدیث 1628، اور دیگر محدثین نے بھی اسے روایت کی، امام نسائی نے، امام مالک نے، المصنف عبد الرزاق میں بھی آتی ہے، المعجم الکبیر جو امام طبرانی کی ہے اس میں بھی آتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ عز و جل نے عورت کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح اور بہت ساری روایات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، مثال کے طور پہ ایک اور روایت آپ سے شیئر کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں اس کے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور آپ سے مروی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحفوں کی تقسیم میں جب گفٹس دیتے ہو نا اپنے بچوں کو، تحائف اسے کہتے ہیں، جمع ہے گفٹس کی، گفٹس جو ہے اس کو تحائف کہتے ہیں، گفٹ سنگولر ہے اس کا، تحفہ۔ تو جب تحائف کی تقسیم کرتے ہو تو اپنی اولاد میں برابری رکھو، ٹھیک ہے، غور کرنا، اپنی اولاد میں کیا رکھو؟ برابری رکھو، جینڈر ڈسٹنکشن نہیں کرو کہ بیٹوں کو زیادہ بھر دیا بیٹیوں کو کم بھرا، نہ تحائف میں برابری رکھو۔ فرمایا اور اگر فلو کنت مفضلا احدا، اگر میں کسی کو کسی پر فضیلت دیتا تو عورتوں کو فضیلت دیتا، یعنی بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا، اگر فضیلت دیتا۔ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ کہنے کا مقصد ہے کہ بیٹیوں کی ویلیو بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی بیٹیوں کا مقام بتا رہے ہیں کہ بیٹیوں کو تم ایسے نہ سمجھو۔ بھئی دیکھو نا، وہ کسی کی بیٹی ہے نا جو آپ کی بیوی بنتی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے نا جو آپ کی ماں بنتی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے نا جو آپ کی بہو بنتی ہے، بیٹیاں ہیں نا کسی نہ کسی کی۔ تو دیکھو میرے پیارے نبی نے کیا فرمایا۔ تو اچھا، یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے، اسے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کی، حدیث 11997، امام بہقی اسے السنن الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، حدیث 11780، امام طحاوی جو ہیں اس کو شرح معانی الآثار میں روایت کرتے ہیں، امام حیثمی مجمع الزوائد میں روایت کرتے ہیں، اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے اس سے ملتی جلتی روایات جو ہیں وہ بھی اور بہت ساری کتابوں میں آتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہاں پہ چند ایک ریفرنسز دیے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت اور آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی 2 بیٹیاں ہوں، 2، اور جب تک وہ اس کے پاس رہیں یا وہ ان کے ساتھ رہا اور اس دوران وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا تو وہ دونوں اسے جنت میں لے جائیں گی۔ عورتوں کے مقام کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے یہ خوبصورت بات ہم تک پہنچائی ہے بیٹیوں کے معاملے میں، کہ یہ ان کی اچھی پرورش کرتا رہا، حسن سلوک کرتا رہا، یعنی دین اسلام پر قائم رہیں، اس پر کاربند رہیں، اس نے اچھی تعلیم دی، ان کے بیاہ کرائے، جب تک زندگی رہی ان کا خیال رکھا، تو یہ بیٹیاں اسے جنت میں لے جائیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسے امام ابن ماجہ نے السنن میں روایت کیا ہے۔
حدیث نمبر 3270، اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے. اسے امام ابن حبان نے الصحیح میں روایت کیا حدیث نمبر 2945، اور امام حاکم نے اسے المستدرک میں روایت کیا حدیث نمبر 7351. علاوہ ازیں سے امام احمد ابن حنبل نے المسند میں، امام ابو یعلا نے المسند میں، اور کئی کتب حدیث میں آتا ہے. اور امام حاکم اس روایت کے بارے میں کہتے ہیں، میں آپ کو بتایا درجہ صحیح کی روایت ہے کہ کیونکہ صحیح ابن حبان میں آتی ہے. امام حاکم بھی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح الاسناد. تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا کیا مقام فرمایا. اچھا، اسی طرح حضرت ابو سعید خدری سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، انہیں اچھا ادب سکھایا، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا، تو اس کے لیے جنت ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا 3 بہنیں یا 3 بیٹیاں یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں. بہنیں یاد رکھنا، بہنوں کا بھی ذکر ہے کہ وہ بھائی جو اپنی بہنوں کی کفالت کرتے ہیں، اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں، اپنے بہنوں سے محبت سے پیش آتے ہیں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا کہا؟ تو اس کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عورتوں کا مقام، ان کا خیال رکھنا، ان سے محبت اور پیار سے پیش آنا، ان کو عزت دینا، انہیں ادب سکھانا. انہیں ادب سکھانے کے لیے تمہیں بھی تو ان کے ساتھ ادب سے رہنا پڑے گا. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ تم انہیں بالکل مسٹریٹ کرو اور کہو کہ ادب سے رہیں. اور یہ جو روایت میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، یہ بھی کئی کتب حدیث میں آتی ہیں. امام ابی داؤد نے اسے روایت کیا ہے سنن میں، اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے اسے المسند میں روایت کیا ہے، امام ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا ہے، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کی. کئی کتب حدیث میں یہ روایت آتی ہے. سنن ابی داؤد میں کتاب الادب میں یہ روایت آتی ہے، حدیث 5147. تو اب آپ ان حدیث مبارکہ سے اندازہ کریں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوبصورت مقام عطا کیا ہے. اب آپ اس سے اندازہ کریں. یہ چند احادیث مبارکہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں. اس کے علاوہ اور ڈھیروں دلائل ہیں، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی وقت ملا تو بات کریں گے. تو اس معاملے کو لے کر میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ اتنے ایکسٹریم پہنچ جاتے ہیں کہ نام دین کا لیتے ہیں لیکن عورت کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اور لبادے انہوں نے دین کے پہنے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تو بے وقوف ہے، یہ تو بالکل ناقص العقل ہے. اور قرآن میں جو ناقص، یا حدیث مبارکہ میں جو ناقص کے الفاظ ہیں، اور قرآن میں وہ جو 2 گواہیوں کا معاملہ ہے، وہ میں نے آپ کے ساتھ ایک پورے لمبے درس میں آپ کو ناقص کا مطلب سمجھایا. اردو والا ناقص، عربی میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے یار ہمارے پاس. عربی کا لفظ ہوتا ہے، اردو میں استعمال ہونے لگتا ہے، تو جب قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں تو اردو والا معنی ہی عربی میں لگا دیتے ہیں. یہاں ٹھوکر کھاتے ہیں لوگ. اس لیے میں نے وہ طویل درس میں آپ کو ناقص کا مطلب سمجھایا ہے. یہ ناقص کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ نے اور سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اس کے لیے اللہ کے رسول نے کوئی اس کو ڈی ویلیو کیا ہے، اس کی ویلیو گرا دی ہے، اس کی قدر و قیمت، اس کی قدر گرا دی ہے. قدر نہیں گرائی ہے، ایک مسئلہ سمجھایا ہے. یہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب چیزوں کو لوگ سمجھتے نہیں اور وہ ہر خاص زد و عام جو ہے نا، ہر خاص و عام میں جو ہے وہ عام ہو جاتی ہے بات جو ہے، اور پھر اس کو بغیر سمجھے ہوئے لوگ اس کا اطلاق کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اسی لیے یہ کہنے کا مقصد یہ، کیونکہ میرے پاس ایک بہن کی طرف سے یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک یوتھ کلب کی ایک مجھ سے ویڈیو شیئر کی تھی. اس کے پرسپیکٹیو میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ شی واز ویری ہرٹ ود دیٹ ویڈیو، کہ یوتھ کلب کے اس ویڈیو کو دیکھنے میں انہوں نے کہا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں اور عورتوں کو اتنا گرا ہوا سمجھتے ہیں. اور دوسری طرف ایک اور ایکسٹریم ہے، مورو ٹائپ لوگ جو فیمنزم کے نام پر کچھ بھی بولتے رہتے ہیں اور عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں. اٹس لائک سمجھ نہیں آتا کہ لوگ اتنے ایکسٹریمز پر کیوں چلے جاتے ہیں. یعنی صنف نازک جو ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں، وہ صنف آہن بھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خاصیتیں اور خوبیاں نا ہر ایک میں رکھی ہیں. نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. میں آپ سے ارلیئر ڈیز آف اسلام کی خواتین کے بارے میں شیئر کر چکا ہوں کہ اللہ نے ان عورتوں کو کیا کیا مقامات دیے تھے. اور ارلیئر ڈیز آف اسلام سے پہلے پچھلی امتوں میں بھی اللہ نے عورتوں کو مقامات دیے تھے، عقل و فراست و فہم بھی عطا کی تھی. اور
اسلامی تاریخ بھی اس بات پر گواہ ہے کہ مسلمان عورتوں نے ہر فیلڈ میں کام کیا ہے. اس پر میں الگ سے آپ کو درس دوں گا انشاءاللہ تعالی. آج اس کا سمجھ لیں کہ پہلا جز ہے تاکہ آپ کو یہ بات راسخ ہو جائے، عقل میں آ جائے کہ کسی کو آپ نے گرانا نہیں ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں اللہ نے اپنی کسی مخلوق کو گرا کر پیش نہیں کیا. ہاں، وہ جو اللہ عز و جل کے احکامات کے انکاری ہیں انہیں وعید سنائی ہے سخت عذاب کی، اور وہ لوگ جو منافق ہیں انہیں سخت عذاب کی وعید سنائی ہے، اور کہا کہ ہم نے تو تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا تھا لیکن تم نے خود اپنے آپ کو سب گرتوں سے گرتا کر دیا. اسفلا سافلین، تم نے خود اپنے آپ کو کیا ہے. تو جب خود کیا ہے اپنے آپ کو گرتوں سے گرتا، تو اب بھگتو جہنم کی آگ میں جلو، کیونکہ تم نے اپنے لیے یہ گڑھا خود کھودا ہے اور جنت کی تعلیمات کی طرف بلانے والی تعلیمات کے انکاری ہوئے. بہرحال امید کرتا ہوں کہ آج کے درس کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں، پھر اگلے درس میں بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.